کسی نے اپنی زندگی کی کہانی مجھ سے شیئر کی۔ ان کی اجازت سے آپ سب کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں۔ لوگ ہمیشہ کہتے کہ میں بہت خوبصورت ہوں، میرے گھر والے، دوست، سب۔ جب میری شادی کا وقت آیا تو میرے گھر والدین نے رشتے دیکھنے شروع کیے۔ اللہ کے فضل سے مجھے لمبے تعارف اور ملاقاتوں اور انتظار کے مرحلوں سے نہیں گزرنا پڑا۔ پہلا ہی رشتہ آیا اور فوراً قبول ہو گیا۔ سب نے کہا کہ لڑکا اور اس کا خاندان اچھا ہے، اس لیے میرے والدین نے بھی راضی ہو گئے۔ میرا شوہر بہت خوبصورت تھا۔ شادی کے دن سب کہتے تھے کہ ہم ایک حسین جوڑی لگتے ہیں۔ میں نے لوگوں کو یہ کہتے سنا کہ میں کتنی خوش نصیب ہوں۔ مجھے لگ رہا تھا کہ سب کچھ کتنا آسانی سے ہو گیا، جیسے بغیر کسی آزمائش کے مجھے میرا شہزادہ مل گیا ہو۔ مگر یہ خوشی زیادہ دیر قائم نہ رہ سکی۔ شادی کے اگلے ہی دن میرے پیٹ میں شدید درد اٹھا اور مجھے اسپتال لے جایا گیا۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ میرا اپینڈکس پھٹ چکا ہے اور فوری آپریشن ضروری ہے۔ حالت بہت نازک تھی۔ وہ گھر جو چند گھنٹے پہلے خوشیوں سے بھرا ہوا تھا، اچانک فکروں اور خوف میں ڈوب گیا۔ لوگ کہنے لگے کہ یہ نظر بد ہے۔ میرا آپریشن ہوا مگر میں فوراً ہوش میں نہ آ سکی۔ مجھے ICU میں رکھا گیا۔ میرے ماں باپ رو رہے تھے، بالکل ٹوٹ چکے تھے، مگر اس دن اللہ نے مجھے بچا لیا۔ میں ہوش میں آ گئی اور آہستہ آہستہ صحت یاب ہونے لگی۔ میرا شوہر اچھا انسان تھا۔ وہ ہر لمحہ ساتھ رہا، میری خدمت کی، میرا خیال رکھا۔ میں نے اللہ کا شکر ادا کیا اور یہ مانا کہ شاید اس آزمائش میں بھی کوئی حکمت ہے۔ اس طرح اس نے ہمیں قریب کر دیا، جتنا اکثر ارجنٹ شادیوں کے آغاز میں نہیں ہو پاتا۔ شادی کے 2 ہفتے بعد مجھے شدید کھانسی شروع ہو گئی۔ میں رات بھر سو نہیں پاتی تھی، سینے میں سانس اٹکنے لگتا۔ مجھے کبھی دمہ نہیں تھا مگر ڈاکٹروں نے یہی علامات بتائی تھی۔ کوئی دوائی اثر نہیں کر رہی تھی۔ ہم کئی ڈاکٹر کے پاس گئے، ماہرین کو دکھایا مگر کچھ فائدہ نہ ہوا۔ 2 مہینے اسی حالت میں گزر گئے اور میری صحت مسلسل بگڑتی گئی۔ پھر پیٹ کے مسائل شروع ہو گئے، کبھی اسہال، کبھی قبض، اور آہستہ آہستہ میری شادی شدہ زندگی میں بھی تبدیلی آنے لگی۔ وہ شوہر جو ہر آزمائش میں میرے ساتھ تھا، اب چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑنے لگا۔ میں جھگڑے سے بچنے کے لیے خاموش رہتی مگر دل دکھتا رہتا۔ کچھ عرصے بعد میں بھی برداشت نہ کر سکی اور جواب دینے لگی۔ جھگڑے ہوتے، پھر وہ آ کر معافی مانگ لیتا۔ میری جسمانی اور ذہنی حالت بہت نہایت کمزور ہو چکی تھی۔ میں نے یہ سب اپنے والدین کو نہیں بتایا، یہاں تک کہ ایک دن میں ٹوٹ گئی اور اپنی امی کو فون کر کے سب بتا دیا۔ اس کے بعد گھر میں بڑا جھگڑا ہوا۔ میرے شوہر کو غصہ آیا کہ میں نے ہمارے نجی مسائل والدین کو بتائے۔ اس نے میرے والدین کو فون کر کے کہا کہ مجھے لے جائیں۔ اگلی صبح والدین کے آنے سے پہلے میرا شوہر روتا ہوا میرے پاس آیا اور کہنے لگا کہ وہ لڑنا نہیں چاہتا تھا، اسے خود نہیں معلوم کہ اس سے کیا ہو گیا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ میں چلی جاؤں۔ جب میرے والدین آئے تو اس نے ان سے بھی معافی مانگی۔ میں نے اسے معاف کر دیا۔ شادی کے 3 ماہ بعد مجھے معلوم ہوا کہ میں حاملہ ہوں۔ میرا شوہر بہت خوش تھا۔ وہ دوبارہ پہلے کی طرح میرا خیال رکھنے لگا، مگر 5 ہفتے بعد مجھے فون آیا اور ہم ڈاکٹر کے پاس گئے۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ حمل خطرے میں ہے اور مجھے مکمل آرام کا مشورہ دیا، مگر اس کے باوجود میرا حمل ضائع ہو گیا۔ اس کے بعد میری صحت اور بگڑتی گئی، ہارمونز بے قابو ہو گئے، میرا وزن بہت بڑھ گیا اور میں مسلسل ذہنی دباؤ میں رہنے لگی۔ ہماری تقریباً روز لڑائیاں ہونے لگیں، بغیر کسی خاص وجہ کے۔ کچھ وقت بعد تمام مسائل کے باوجود میں دوبارہ حاملہ ہو گئی۔ میں بہت خوف زدہ تھی۔ مہینے گزرتے گئے اور سب کچھ ٹھیک لگنے لگا۔ میں نے تھوڑا سکون محسوس کیا، مگر 7ویں مہینے میں مجھے اچانک درد ذیل شروع ہو گیا۔ میرا بلڈ پریشر بہت بڑھ گیا۔ ڈاکٹر نے کہا کہ فوراً آپریشن ضروری ہے، ورنہ میری اور بچے دونوں کی جان خطرے میں ہے۔ میں نے ایک بچے کو جنم دیا۔ وہ صرف 3 دن زندہ رہ سکی، پھر دنیا سے رخصت ہو گئی۔ ہم بالکل ٹوٹ گئے۔ میں روئی، بہت روئی، میرا شوہر بھی رویا۔ اس کے بعد میں کبھی پوری طرح سنبھل نہ سکی۔ مجھے PCOS کی تشخیص ہوئی۔ 3 سال گزر گئے مگر دوبارہ حمل نہ ٹھہرا۔
لوگ اب بھی کہتے کہ یہ نظر بد ہے۔ میں نے ہر ممکن کوشش کی، ڈاکٹر کی دی ہوئی ڈائٹ اپنائی، گھنٹوں واک کی، جم گئی، مگر کچھ فائدہ نہ ہوا۔ ہر مہینے حمل کے ٹیسٹ پر صرف ایک لائن آتی۔ اسی دوران میرے شوہر کو دوبارہ کاروبار کے سلسلے میں بیرونی ملک جانا پڑا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ مجھے بھی ساتھ لے جائے گا کیونکہ میں شدید ڈپریشن کا شکار ہو چکی تھی۔ ہماری لڑائیاں ہوتی تھیں مگر وہ مجھ سے بہت محبت کرتا تھا اور مجھے اکیلا چھوڑنا نہیں چاہتا تھا۔ ہم ایک نئے ملک چلے گئے۔ میں زیادہ تر گھر میں اکیلی رہتی تو میں نے پڑوسیوں سے ملنا جلنا شروع کیا۔ وہاں میری ملاقات ایک نیک خاتون سے ہوئی جو چند گھروں کے فاصلے پر رہتی تھی۔ ہم قریب آ گئے۔ جب میں نے انہیں اپنی کہانی سنائی تو انہوں نے نرمی سے کہا، یہ سب جادو کے اثرات بھی ہو سکتے ہیں۔ مجھے شک تھا مگر انہوں نے مجھے سوچنے کا مشورہ دیا۔ انہوں نے پوچھا کہ کیا میں پابندی سے نماز پڑھتی ہوں اور گھر میں قرآن کی تلاوت کرتی ہوں۔ میں نے بتایا کہ پہلے میں 5 وقت کی نمازیں پڑھتی تھی مگر اب اکثر چھوٹ جاتی ہے۔ انہوں نے مجھے نماز کی پابندی کی تلقین کی اور صبح شام کے اذکار کی ایک چھوٹی سی کتاب دی۔ ساتھ ہی کہا کہ جب شوہر گھر پر ہوں تو سورۃ البقرہ بلند آواز سے پڑھا کرو۔ میں نے یہ سب شروع کیا۔ کچھ ہی عرصے بعد میں نے محسوس کیا کہ ہمارے جھگڑے ختم ہو گئے ہیں۔ میرا شوہر دوبارہ ویسا ہی محبت کرنے والا بن گیا جیسا شروع میں تھا۔ وہ چھوٹی سی باتوں پر چڑچڑا نہیں ہوتا تھا۔ وہ میرے ساتھ وقت گزارنے لگا اور مجھ سے کہتا کہ میں اپنے دل کی باتیں اس سے شیئر کروں۔ آخر کار ہمارے گھر میں سکون آ گیا۔ ہم نے ایک اچھی فرٹیلیٹی کلینک سے رجوع کیا۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ PCOS کی وجہ سے میرے جسم میں انڈے قدرتی طور پر خارج نہیں ہو رہے، اس لیے IVF بہتر راستہ ہو سکتا ہے۔ میرے شوہر نے حامی بھر لی۔ میں نے اللہ سے دعا کی اور اپنے اذکار جاری رکھے۔ ہم IVF کی تیاری کرنے لگے۔ جس دن پروسیجرز شروع ہونا تھا ڈاکٹر نے الٹراساؤنڈ کیا۔ وہ حیران رہ گئیں۔ اس نے بتایا کہ میں پہلے ہی 5 ہفتے کی حاملہ ہوں۔ یہ کسی معجزے سے کم نہ تھا مگر ہم نے زیادہ خوشی کا اظہار نہیں کیا۔ ہم پہلے بہت دکھ اٹھا چکے تھے۔ میں نے قرآن اور اذکار میں مزید مضبوطی اختیار کر لی اور میرے شوہر بھی میرے ساتھ شامل ہو گئے۔ 9 مہینے بعد میں نے ایک صحت مند پورے دنوں کا بیٹا جنم دیا۔ اس کے بعد اللہ نے ہمیں مزید 4 بیٹیوں سے نوازا۔ آج میں 5 بیٹوں کی ماں ہوں۔ میری صحت اچھی ہے، ہارمونز کا وزن ختم ہو چکا ہے اور میرا اور میرے شوہر کا رشتہ سکون میں ہے۔ آج جب لوگ کہتے ہیں کہ میں کتنی خوش نصیب ہوں کہ مجھے اتنا خوبصورت خاندان اور محبت کرنے والا شوہر ملا ہے تو میں خاموشی سے الحمدللہ کہتی ہوں اور دل میں اذکار پڑھ لیتی ہوں۔ ہر کوئی آپ کی خوشیوں سے خوش نہیں ہوتا۔ کچھ لوگوں کے دلوں میں بیماریاں ہوتی ہیں۔ ہمیشہ اللہ کی پناہ مانگا کریں۔ اگر یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو کمنٹ میں ضرور بتائیں۔